ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. اعظم مسلک اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ واہ 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 سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی خوبیاں تو اپنی جگہ, آئے ہائے واہ, ذاتی کمال اپنی جگہ, اور ہے اللہ نے جس مقام پر فائز کیا ہے یہ آپ کی ذاتی خوبیاں ہیں, لیکن ماں باپ سے بھی تو ملا ہے, ماں باپ سے بھی تو تقوی کا حصہ ملا ہے, ماں باپ سے بھی تو پرہیزگاری کا حصہ ملا ہے, اور ایسا حصہ ملا کہ جب دنیا میں آئے رمضان شریف کا مہینہ ہے, دن میں دودھ نہیں پی رہے ہیں. یہ کسی مکتب میں آپ نے نہیں پڑھا کہ رمضان میں دن میں کھاتے پیتے نہیں ہیں, یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, ابھی تو پہلا ہی دن ہے لیکن بھوکے ہیں. گویا رمضان شریف میں آپ روزہ رکھ رکھے ہیں تو کہنا پڑے گا یہ شکم مادر سے آپ لے کر آ رہے ہیں. یہ ماں باپ کا اثر ہے جو غوث پاک کی ذات میں ظاہر ہو رہا ہے. یہ ماں باپ کی پاکیزگی, ماں باپ کے تقوی کا اثر ہے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات میں نظر آ رہا ہے. بے شک بے شک. اور پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہونے لگے تو آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسہ بھیجا. کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو کہتے جب میں مدرسہ جاتا تھا تو فرشتے آگے پیچھے چلتے تھے اور کہتے تھے کہ اے بچوں ہٹو, اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو. اور جب بغداد جانے کا ارادہ ہوا تو کہتے ہیں کہ عرفات کا دن تھا, میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا, ایک بیل جا رہا ہے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں, تو بیل پلٹ کے کہتا ہے کہ عبد القادر تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا. کہتے فوراً میں وہاں سے آیا اور اپنی ماں کی آنچل میں چھپ گیا, اور پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مجھے جانا چاہیے. سمجھے یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو عالم ارواح میں ہے تو غوث اعظم ہے, عالم ارواح میں ہے تو منصب ولایت پر فائز ہے, شکم مادر میں ہے تو ولی کامل ہے, دنیا میں آئے تو غوث اعظم ہے. ارے ہر ولی عالم ہوتا ہے, بے شک, بغیر علم کے اللہ ولایت نہیں دیتا ہے. ولایت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے, ولایت پانی پہ چلنے کا نام نے کیا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ حضرت سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی کا قول ہے, یہ حضرت رابعہ بصریہ کا قول ہے, یہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار کا قول ہے, یہ حضرت خواجہ حسن بصری کا قول ہے کہ ولایت خالی جیب سے نوٹ نکالنے کا نام نہیں ہے, ولایت منہ سے گلاب کے پھول جھڑانے کا نام نہیں ہے, ولایت انگار کے اوپر کودنے کا نام نہیں ہے. ولایت نام ہے شریعت کی پابندی اور سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کا. یہ کسوٹی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہیں. ایک مرتبہ دروازے پہ کھڑے ایک گزرنے والا گزرا, کہا السلام علیکم. سرکار غوث پاک کی عمر اس وقت 5 یا 6 سال کی ہے. گزرنے والے نے سلام کیا, آپ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام. کتنے بار جواب دیا؟ سلام کرنے والا رک گیا اور کہتا ہے کہ بیٹا سلام تو ایک بار کیا, آپ جواب 2 بار کیوں دے رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں سلام کرنے والے اتنا ٹینشن کیوں لے رہا؟ کہتے تھا بچہ ہے کر دیا, لڑکپن میں 2 مرتبہ کہہ دیا چلے جاتا. ارے آپ کو کوئی بچہ, اگر آپ کسی بچے کو سلام کر دیں اور وہ آپ کو 1 نہیں بلکہ 4 بار جواب دے, آپ رک کر پوچھیں گے بچے سے, حکمت جاننا چاہیں گے, کہہ دیں گے کہ کتنا پیارا بچہ ہے, لڑکپن میں کہہ دیا. اے سلام کرنے والے اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت؟ کہہ دیتا کہ لڑکپن میں 2 مرتبہ جواب دے دیا اور آگے بڑھ جاتا. تو سلام کرنے والا جواب دیتا ہے کہ کوئی اور بچہ ہوتا تو لڑکپن پر محمول کر کے آگے نکل جاتا, لیکن یہ وہ بچہ ہے
کہ جس کی گواہی پر قاضی شہر نے اعلان کیا تھا کہ چاند نہیں دکھا ہے، آج روزہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان یہ وہ بچہ ہے جو رمضان شریف میں دن میں دودھ نہیں پیتا تھا۔ کوئی اور بچہ ہوتا تو لڑکپن کی بات کہہ کے میں بھی نکل جاتا۔ سوال کرتے ہیں کہ 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو، کچھ سال پہلے تم یہاں سے گزرے تھے اور تم نے سلام کیا تھا۔ کہاں؟ میں نے سلام کیا تھا، محسوس کیا کہ اندر کوئی ہے، کہ میری ماں تھی، اور جس دن تم نے سلام کیا تھا میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ چاہتا تو جواب اسی دن دے دیتا، لیکن میری ماں کو وحشت ہوتی، گھبراہٹ ہوتی، تو اس دن جو تم نے سلام کیا تھا اس کا جواب بھی میں تمہیں آج دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اس عظیم مقام اور منصب پر ہے کہ سلام کرنے والے کی آواز بھی پہچان رکھے ہیں، سلام کرنے والے کا چہرہ بھی جان رکھے ہیں کہ یہی ہے جس نے اس دن سلام کیا تھا۔ جو اتنے اعلیٰ مقام پر فائد ہو انہیں علم دین سیکھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر۔ علم دین سیکھنے کے لیے، کیونکہ ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر ولی بغیر علم کے اللہ کسی کو ولایت نہیں دیتا ہے، بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ ہر ولی عالم ہوتا ہے، یا تو مدرسے میں پڑھے گا پھر اللہ ولایت دے گا، یا علم کے ساتھ اللہ اسے ولی بنا کر بھیجتا ہے، علم لدنی اللہ اسے عطا فرماتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اولیاء کاملین مدرسے میں آ رکھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سرکار غوث پاک نے مدرسہ پڑھا، سرکار غریب نواز نے مدرسہ پڑھا، اور پھر کسی خانقاہ کی طرف رخ کیا تو گویا انہوں نے بتا دیا کہ یہ مدرسہ ہے، یہ درسگاہ ہے، یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہ خانقاہ ہے، یہاں پہ پلایا جاتا ہے۔ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہوں میں پلایا جاتا ہے، اور کیا پلایا جاتا ہے؟ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ طیبہ سے بلائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مائیں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پلایا ہے تو پوچھو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اتنے بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جا کر کیا پیا ہے؟ اور پوچھو سرکار غوث پاک سے کہ آپ نے کیا پلایا؟ تو فرماتے ہیں کہ وَهَمُّوا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ الْمَلَالِي، ہمت کرو اور پی جاؤ، تم سب میرا لشکر ہو۔ قوم کا ساقی مجھے بہت دینے والا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ شریف تم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علو واتصالی، تم سب نے میری بچی ہوئی پی لیکن میرے مقام کو کوئی نہ پہنچ سکا۔ تم سب نے میری بچی ہوئی پی، میرے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ مقامکم الاولی جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، تم سب کے مقام بہت اونچے ہیں لیکن میرا مقام تم سب سے زیادہ بلند ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار غوث پاک کہہ رہے ہیں، اور اولیاء اکرام سے کہہ رکھے ہیں، جماعت اولیاء سے کہہ رکھے ہیں۔ اتنا علم بچپن سے آپ منصب ولایت پہ فائز، لیکن گھر چھوڑا، ماں اور بھائیوں کو چھوڑا، وطن چھوڑا، بغداد آئے۔ کیوں آئے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب بغداد شریف میں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام آ گئے، کہ حضرت ابھی اجازت نہیں ہے، آپ کو یہیں ٹھہرنا ہے۔ کہ کب تک؟ 7 سال۔ 7 سال تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغداد شریف میں داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ قدم قدم پر حضرت خضر علیہ السلام آ رکھے ہیں، رہنمائی کر رکھے ہیں، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے بتا رکھے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ سرکار غوث پاک جب چلے گھر سے، والدہ نے 40 دینار، 80 دینار تھے آپ کے والد کے ترکہ میں، 40 آپ کے بھائی کے لیے رکھے اور 40 آپ کے کرتے میں ایسا سی دیے۔
اور کہا جاؤ. اور نکلتے وقت نصیحت کی کہ بیٹا کبھی کسی سے جھوٹ نہیں کہنا. توجہ ادھر رکھے اور بیداری کے ساتھ سنیں, اور ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے یہاں سے سمجھ کے جائیں. کہ بیٹا کبھی کسی سے جھوٹ نہیں کہنا, چاہے حالات کتنے ہی تیرے خلاف کیوں نہ ہو جائے. اور جب چلے تو روتی ہوئی آنکھوں سے آپ کی والدہ نے رخصت کیا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا یہ آخری ملاقات ہے, اب تیرا دیدار مجھے یا میرا دیدار تجھے دنیا میں نصیب نہیں ہوگا, اب قیامت میں ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر آپ کی والدہ نے رخصت کیا, اور ہوا بھی یہی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب بغداد شریف آئے, پھر دوبارہ آپ کی والدہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. وہ ملاقات اب قیامت میں ہوگی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب چلے, ایک جگہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, قافلے پر لوٹ مار مچا دی, قتل کر رہے ہیں, مال چھین رہے. غوث پاک ایک جگہ کھڑے ہیں, بچے ہیں ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. ایک ڈاکو آیا اور کہتا ہے کہ بیٹا کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کہا 40 دینار. سوچا کہ بچہ مذاق کر رہا ہے, وہ چلا گیا. دوسرا ڈاکو آ کے کہتا کیا ہے؟ کہا 40 دینار. اس نے بھی سوچا کہ مذاق کر رہا ہے. کئی ڈاکوؤں نے پوچھا, چلے گئے. آخر میں جب لوٹ مار مچا چکے تو تمام لوٹ کا مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اب پورا مال جمع ہے, ان کا سردار وہاں بیٹھا ہے, سارے ڈاکو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سردار کہتا ہے کہ کیا کسی کے پاس کچھ بچا تو نہیں ہے؟ سب لائے کہ نہیں لوٹ کر؟ تو ایک ڈاکو کہتا ہے کہ ایک بچہ کہہ رہا تھا میرے پاس 40 دینار ہیں, لیکن میں نے سوچا کہ لڑکا مذاق کر رہا ہے اس لیے چھوڑ دیا. دوسرا ڈاکو کہتا ہے کہ مجھ سے بھی کہا کہ 40 دینار ہے. تیسرا کھڑا ہوا کہا مجھ سے بھی کہا تھا کہ 40 دینار ہے. کئی ڈاکوؤں نے کھڑے ہو کر کہا. تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ پھر ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے, بلاؤ بچے کو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر کیا گیا, پیش ہوئے, آپ تشریف لائے. تو سردار کہتا ہے کہ بیٹا کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہاں. کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار. کہاں ہے؟ کہا میری بغل میں ہے, کرتے میں سلے ہوئے, میری والدہ نے سی دیا تھا. کہا اتارو کرتا. آپ کا کرتا مبارک اتارا گیا, اور جب پھاڑا تو واقعی 40 دینار. اب ڈاکوؤں کا سردار ان سونے کے چمکتے ہوئے سکوں کو لے کر اپنے ہاتھ میں کبھی ان سونے کے سکوں کو دیکھتا ہے اور کبھی سرکار غوث پاک کے ولایت کے چہرے کو دیکھتا ہے, ولایت کی چمک آپ کے چہرے پہ دیکھتا ہے. کہتا بیٹا ہم نے تو یہ مانگا نہیں تھا, ہم نے تو تجھ سے یہ چھینا نہیں, تو کہہ دیتا میرے پاس کچھ نہیں ہے, ہم تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتے. آخر کس چیز نے تجھے ابھارا کہ جہاں لوگ اپنا مال چھپا رہے ہیں تو نے ہمارے سامنے اپنا مال ظاہر کر دیا. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ اے عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں کہنا, میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں. اتنا سننا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار زارو قطار رونے لگا اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بچے تو اتنا چھوٹا ہو کر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے, یہاں تک کہ تیرا مال لٹ گیا, تیرا مال ڈاکوؤں کے ہاتھ میں آ گیا, تجھے اس کی کوئی پرواہ نہ کی. اگر پرواہ ہے تو ماں سے کیے ہوئے وعدے کی پرواہ ہے. ہم بھی اپنے رب کے بندے ہیں اور ہم بھی اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ تیری فرما برداری کریں گے, تیری اطاعت کریں گے اور تیری نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن ہم اتنے بڑے ہو گئے, اتنی عمریں گزر گئی اور پوری زندگی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے رہے. اے بچے تو گواہ ہو جا, تیرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی رہزنی نہیں کروں گا, اب کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا, اب کبھی کسی کا مال نہیں چھینوں گا. تنہا ڈاکوؤں کے سردار نے کی بلکہ جتنی جماعت تھی اور جتنے ڈاکو تھے وہ سب کے سب غوث پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اپنے گناہوں سے توبہ کر رکھے ہیں, رہزنی سے توبہ کر رکھے ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ جب اتنی بڑی جماعت میرے ہاتھ پہ توبہ کر رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, شان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے, توجہ ہے پوری بیداری کے ساتھ,
ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ سچ جاری کیسے ہوا؟ یہ آپ کی والدہ کی تعلیم اور والدہ کی تقوی اور پرہیزگاری کا اثر ہے. ماں باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے. جی بے شک. سمجھے کہ نہیں؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان العارفین اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ ماں دیکھو اللہ نے مجھے کتنا اونچا مقام دیا ہے. اب محبت میں کہہ دیا, اس میں کوئی غرور اور تکبر نہیں ہے. ماں سے کہہ رہا ہے. اور ماں کے سامنے کوئی غرور کرتا ہے؟ باپ کے سامنے کوئی گھمنڈ کرتا ہے کیا؟ کہ دیکھو مجھے کس مقام پر اللہ نے فائز کیا ہے. تو آپ کی والدہ کہتی کہ بیٹا اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ کمال تو میرا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا کمال ہے؟ مجاہدہ میں نے کیا, عبادتیں میں نے کی. اور آپ کہتی ہیں کہ میرا کمال کا, ہاں میرا کمال ہے. تو کہتے ہیں ذرا بتائیے تو کیا کمال ہے آپ کا؟ تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا اور تیرا دودھ پینے کا زمانہ تھا تو میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے. یہ اسی کی پاکیزگی کا اثر ہے, یہ اسی کی نفاست اور طہارت کا اثر ہے کہ آج تیرے اندر تقوی نظر آ رہا ہے, تیرے اندر پرہیزگاری نظر آ رہی ہے. اور اسی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ نے تجھے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے. ماں باپ کا اثر اولاد میں ضرور آتا ہے. جی بے شک. سرکار غوث پاک کی والدہ نے ایک سبق پڑھایا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں کہنا. اور سرکار غوث پاک نے جب اپنی ماں کے پڑھائے ہوئے سبق پر عمل کیا ہے تو ڈاکوؤں کی ایک جماعت توبہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یہی بات ہے اگر آج ماں باپ سے کہہ دی جائے کہ بھائی بچہ ہے آپ کا, آپ اچھا ادب دو, تعلیم دو, علم سکھاؤ, اسے پڑھاؤ, تو ماں باپ جھٹ سے کہتے ہیں کہ ہم کیا پڑھائیں. ماں باپ کا کام تھوڑی پڑھانے کا ہے. اگر بچہ مدرسہ جاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ مدرسے میں استاذ کا کام پڑھانے کا ہے اور اسکول میں ٹیچر کا کام پڑھانے کا ہے. یعنی اپنی پوری ذمہ داری جھٹک دی. مدرسے میں مدرس کا کام ہے پڑھانے کا, اسکول میں ٹیچر کا کام ہے پڑھانے کا. تو پھر ماں باپ کا کام کیا ہے؟ ماں کا کام ہے ہاتھ میں ریموٹ لے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کا, اور باپ کا کام ہے منہ میں پان دبا کر چوراہے پہ کھڑے ہو کے خپ مارنے کا. یہی ذمہ داری ہے تمہاری. ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور ہوتا یہی, جہاں بچے نے ستایا رویا تو لے پکڑ موبائل اور ریموٹ لے کے بیٹھ جاتی. یہ بچے آج کل موبائل کتنے عادی کیوں ہو گئے؟ عادی نہیں ہو گئے بلکہ ایڈکٹ ہو گئے, نشیڑی ہو گئے. جیسے شرابی, اگر کسی شرابی کی بوتل خالی ہو جائے تو کیسا بے چین ہو جاتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ شرابی کی بوتل خالی ہو جائے تو کیسا بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے. وہی حال آج ان بچوں کا اور نوجوانوں کا ہے کہ اگر ان کے موبائل کا ریچارج ختم ہو جائے تو دیکھو ان کی حالت, یا بیٹری اتر جائے, چارجر نہ ملے تو دیکھو تماشا. اتنے زیادہ موبائل کے عادی ہو گئے کہ 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے تو ہاتھ میں موبائل ہوں گے. ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے, ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے. اور یہ عادت بچپن سے لگی ہے. بچہ رو رہا ہے, ماں نے موبائل پکڑا دیا, موبائل دیکھ دیکھ کر بڑا ہو رہا ہے. اور بڑا ہونے کے بعد میں اب وہ جب موبائل کے کرتب کر رہا ہے تو تب اس حدیث کا مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا. ارے بولیے سبحان اللہ. حدیث سننا چاہتے ہیں نا, کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد. ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک علم حاصل کرو. صحابہ کرام تک یہ روایت پہنچی, انہوں نے یاد کی, آگے بڑھایا, آگے پڑھتی گئی, ہم تک یہ روایت پہنچی. لیکن اکثر یہ خیال ذہن میں آتا تھا کہ ماں کی گود سے کیسا علم لیا جائے گا, ماں کی گود سے کیسا علم حاصل کیا جائے. لوگ شش و پنج میں تھے. بچہ ابھی چھوٹا ہے, اسے کیا پڑھائے, ابھی تو اتنا سا ہے, ابھی 2.5 سال کا ہے, ابھی 3 سال کا ہے. لیکن جب سے یہ ڈیجیٹل دور آیا, یہ ٹی وی مووی کا دور آیا, تو یہ معمہ بھی حل ہو گیا.
کہ بچے کو ٹی وی کے سامنے کھڑا کر دیا. اب ٹی وی میں کوئی ایکٹر ناچ رہا ہے سر پہ ہاتھ کمر پہ ہاتھ رکھ کے, تو اتنا سا بچہ بھی ویسی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ناچنے لگا. موبائل میں بچے نے جب ڈانس دیکھا تو باہر وہ بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. موبائل میں دیکھا کہ کوئی شیر چل رہا ہے, کتا چل رہا ہے, تو بچہ بھی ویسی چلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہیں سے معاملہ ہو گیا کہ جب یہ 2.5-3 سال کا بچہ اگر ٹی وی میں کسی کو ناچتا ہوا دیکھ لے تو یہ بھی ناچنے کی کوشش کر سکتا ہے. جب کسی جانور کو چلتا ہوا دیکھے تو یہ بھی جانور کی ایکٹنگ کر کے ویسے ہی چلنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو قسم خدا کی اگر اس بچے کو ماں نماز پڑھتے وقت مصلی بچھا کر بازو میں کھڑا کر لے تو ماں کو رکوع کرتا ہوا دیکھ کر بچہ بھی رکوع کر سکتا ہے. ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر بچہ بھی سجدہ کر سکتا ہے. ماں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر بچہ بھی نماز پڑھنے کی نقل کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام اسلام. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صدیوں پہلے یہ پیغام دے دیا, ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک علم حاصل کرو. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ اپنے بچوں کو تمہیں ناچنے والا بنانا ہے یا سجدہ کرتا ہوا نمازی بنانا. واہ واہ, کیا پیغام ہے حضرت, بہت اچھا. موبائل ہاتھ میں دے کر اسے ایکٹر اور ڈانسر بنانا ہے کہ پھر اسے اپنے قریب بٹھا کر قرآن کی تلاوت سنا کر سرکار حضرت صدیق اکبر, حضرات صحابہ, حضرات تابعین اور بزرگوں کا سچا غلام بنانا. سبحان اللہ. بعض ذہن نشین ہو گئی. ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سبق پر, سرکار غوث پاک نے اپنی والدہ کے ایک سبق پر عمل کیا. اتنی بڑی ڈاکوؤں کی جماعت اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو یہیں سے پیغام مل گیا. غوث پاک کی والدہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دے رکھی ہے کہ سنو, ماں باپ کے ذمہ یہی ہے وہ اپنی اولاد کو یہی سبق دیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں کہنا, کبھی غیبت نہیں کرنا, کبھی کسی کی چغلی نہیں کرنا, کبھی کسی سے مزوری نہیں کرنا, کبھی گالیاں نہیں دینا, کبھی بیہودہ اور گندی باتیں نہیں کرنا, کبھی بڑوں کے سامنے بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کرنا, اگر بڑے نظر آئے تو انہیں سلام کرنا. یہی وہ اچھے سنسکار ہیں, یہی وہ اسلامی تہذیب ہے کہ جس کا دینا بچوں کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ تہذیب, یہ کلچر لے کر بچے گھر سے باہر نہیں نکلے تو پھر وہ کچھ بھی بن جائے, وہ ڈاکٹر بن جائے, وہ پروفیسر بن جائے, وہ لیکچرار بن جائے, وہ لائر بن جائے, وہ مفتی بن جائے, وہ عالم بن جائے. عالم تو ہو جائے گا, لائر تو ہو جائے گا, لیکچرار اور کلیکٹر تو ہو جائے گا, لیکن ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا. اللہ اکبر اللہ. ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا کیونکہ اس نے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں کہ ایک دوسرے کسی انسان کا درد کیا ہوتا ہے, تہذیب کیا ہوتی ہے, کسی کا دل دکھانا کیا ہے. سنا ہے کبھی؟ اس لیے تو بڑے بڑی جگہ کیسے سننے میں آتے ہیں, فلاں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے, آڑی ٹیڑھی رپورٹ بنایا اور اتنا خرچہ کر کے کچھ بھی علاج کر دیا. اگر وہ گھر میں اچھی تہذیب لیا ہوتا, اس کے ماں باپ اسے بتائے ہوتے کہ کسی آدمی کا درد کیا ہوتا ہے, سامنے والے کا درد کیسا ہوتا ہے, کسی کی غریبی سے فائدہ اٹھانا کتنا غلط ہے, کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ لینا اللہ کے نزدیک کتنی ناراضگی کا سبب ہے. اگر ایک ڈاکٹر یہ پڑھا ہوتا تو کبھی بھی وہ پیسوں کی لالچ میں غریبوں کا خواہ علاج کر کے انہیں لوٹنے کی کوشش نہیں کرتا. واہ, کیا کہہ رہے ہیں, بہت اچھا بہت اچھا. اگر یہی کوئی وکیل پڑھا ہوتا, گھر میں اچھے تہذیب اور اچھے سنسکار لے کے نکلا ہوتا, ماں باپ اسے اچھی تہذیب سکھاتے, ایک دوسرے کا درد سمجھنا بتاتے, تو پھر وہ کبھی رشوت لے کر آڑے ٹیڑے کام نہیں کرتا. چاہے وہ کمشنر ہو جائے, کلیکٹر ہو جائے, اگر کرپشن کر رہا ہے, سود خور ہو گیا ہے یا رشوت خوری کر رہا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ اس کے ماں باپ نے اسے وہ تہذیب,
وہ ادب وہ تمدن نہیں دیا جو غوث پاک کی والدہ نے انہیں دیا تھا، اور پیغام دیا تھا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بچپن سے ہی ایسی تعلیم دو کہ جب وہ نشو نما پائیں اور جب بڑے ہوں تو ایک دوسرے کے درد کو پہچانے، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھے، ایک دوسرے کا احترام کرنا جانے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ جذبہ بچپن سے لے کر اٹھتے تو آج نہ یہ کرپشن ہوتا، نہ یہ گھپلے بازی ہوتی، اور نہ یہ ڈپارٹمنٹ میں دھوکہ دھڑی ہوتی۔ اگر پیسہ منہ کو لگ گیا تو آدمی سب فراموش کر دیتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں اسلام ہی تو ایسا مذہب ہے کہ جس نے بچپن سے ہی بچوں کو تعلیم دینے کا سلیقہ اور سبق دے دیا۔ اچھا ہم دور رہ گئے، آگے کون بڑھ گئے جانتے ہیں؟ یہودی۔ توجہ رکھنا پوری، ہمارے قریبی ہیں، انہوں نے مجھے ایک آرٹیکل بتایا، ایک تحریر بتائی، اور بتایا انہوں نے کہ یہودیوں کے یہاں جب بچہ ہوتا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہی ہے، جیسی عورت کو حمل ٹھہرا تو وہ بچے کو بالکل عورت کو محفوظ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس عورت کے قریب کوئی سگریٹ نہیں پیتا، یہودیوں کے یہاں حاملہ عورت کے قریب کوئی سگریٹ نہیں پیتا، کوئی بیڑی نہیں پیتا، کوئی اسموکنگ نہیں کرتا، کوئی شراب نہیں پیتا، اس کے نزدیک ٹیلی ویژن یا ٹی وی اور یہ سب نہیں چلائے جاتے، اور اسے ہر طرح سے بالکل یعنی پریکاشن دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کا جو شوہر ہوتا ہے اور وہ حاملہ عورت دونوں مل کر میتھس کے مشکل سوالات حل کرتے ہیں، میتھس کے مشکل سوالات، تاریخ پڑھتے ہیں، اور بچے کو جو بنانا ہے، جیسے ڈاکٹر بنانا ہے تو اسی وقت سے وہ عورت پریکٹس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بچہ پیٹ میں ہی ہے، لیکن عورت ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتی ہے کہ جو اس بچے کے سبجیکٹ سے تعلق رکھے جو وہ بنانا چاہتے ہیں۔ بچے کو لائر بنانا ہے تو پھر وہ لا کی کتابیں پڑھتی ہیں، اگر بزنس مین بنانا ہے تو پھر اس سبجیکٹ کو لے کر وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ شوہر زور سے پڑھتا، بیوی سنتی ہے، یا بیوی خود پڑھتی ہے نا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم باہر کرتے ہیں اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے نا۔ سمجھ گئے آپ؟ توجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اے یہودیوں تمہیں آج پتا چلا، سرکار غوث پاک نے تو صدیوں پہلے بتا دیا۔ جب بسم اللہ خوانی میں استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو غوث اعظم پڑھ رہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ استاد حیرت میں کہا بیٹا آج تو پہلا دن ہے، تمہیں حروف تہجی پڑھنا ہے، لیکن تم 15واں پارہ پڑھ رکھے ہو، کہاں سے پڑھا، کس نے پڑھایا؟ تو کہتے ہیں کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں روز 15 پارہ پڑھتی تھی، وہیں پر میں نے سن سن کے یاد کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا۔ اچھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت پوری دنیا میں فیمس ہوئی، یہودیوں نے بھی سنا، نصرانیوں نے سنا، مسلمانوں نے سنا، ہم نے سن کر اسے پسے پشت ڈال دیا، ہم نے سن کر درگزر کر دیا، لیکن یہودیوں نے اس پہ عمل کیا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور ان کے ماں باپ جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو بچے پر وہ اثر آتا ہے۔ اس دوران وہ کوئی کریہ تصویر نہیں دیکھتے، کوئی ایسی کراہت آمیز فلمیں نہیں دیکھتے، کوئی ایسی بری چیز نہیں دیکھتے کہ جس کا اثر بچے پہ پڑے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گھر میں اپنے بچے کو اتنا پڑھا دیتے ہیں کہ جب وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ہمارا بچہ جب 6ویں پڑھتا ہے، 6ٹھی کلاس میں جب پہنچتا ہے تو اتنا یہودیوں کے یہاں بچہ گھر میں ہی پڑھ لیتا ہے، تیاری اس وقت سے۔ اب مسلمانوں بتاؤ، غوث پاک کی یہ کرامت کہ بسم اللہ خوانی میں آپ 15ویں پارے کی تلاوت کر رکھے ہیں، اسے جب دنیا نے سنا تو مسلمانوں نے عمل نہ کیا، یہودیوں نے عمل کیا، اور اپنے بچے کی تربیت کی فکر اسی وقت سے کری جبکہ وہ شکم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے۔
آج ہمارے یہاں اگر عورت کو حمل ہو جائے ڈاکٹر نے کہا بیڈ ریسٹ تو بالکل بیڈ ریسٹ, اور سامنے اتنی بڑی ٹی وی, پیٹ میں بچہ ہے, ہاتھ میں ریموٹ ہے, سامنے ٹی وی ہے. اب لڑائی والے فلمیں دیکھ رہے ہیں تو بچے گنڈا پیدا نہیں ہوں گے؟ بچے بدماش پیدا نہیں ہوں گے؟ کہ چور والی فلمیں, کہ فحش اور بیہودہ فلمیں, تو بچے کیا ویسی ذہن لے کر نہیں آئیں گے؟ ارے ماں باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے. یہی میرا عنوان ہے آج کا. جی